بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین 23واں پارہ، آیت نمبر 77 تا 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وهي رمیم قل یحیی الذی انشأ اول مرہ وهو بكل خلق علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں، انا یہ کہ ہم نے خلقنا ہو، ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ ایک نطفہ سے، فیضا پھر یکا یک ہوا ہو گیا وہ، حسیمن جگڑالو، مبین کھلا، وضربا اور بیان کرنے لگا، لنا ہمارے لیے مسئلہ مثال، ونسیہ اور بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، قال اس نے کہا من کہ کون، یحیی زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، وہی اس حال میں کہ ہو جائیں یہ رمیم بوسیدہ، قل کہہ دیجیے یحییہا زندہ کرے گا ان کو، الذی وہی ذات جس نے انشاء پیدا کیا ان کو، اول مرہ پہلی مرتبہ، وہوا اور وہ بکل خلق ہر ایک تخلیق سے، علیم آگاہ ہے۔ محترم سامعین، دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا انسان نے اس حقیقت کے پر غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو کس چیز سے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو ایک حقیر سے پانی سے، ایک نطفہ سے پیدا فرمایا، اور جس وقت یہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، صاحب علم ہو گیا، طاقتوں توانائیوں والا ہو گیا، تو یہ کھلا جگڑالو ہو گیا، اللہ کے مقابلے میں آنے لگا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارے لیے مثالیں گھڑنے لگا، ونسیہ خلق اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کس طرح اس کی ابتدا ہے، کیسے اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنی اوقات کو بھول گیا ہے۔ اور جب اس کے سامنے یہ مضمون ذکر کیا جاتا ہے کہ اے بندے، ایک وقت ایسا آنے والا ہے اللہ تجھے فوت کر دے گا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پوری کائنات کو قیامت کے ذریعے اللہ ختم کر دے گا، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ قیامت کے بعد تجھے اور سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، تو آگے سے یہ کہنا شروع کر دیتا ہے من یحیی کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں۔ اس موقع کے اوپر مفسرین حضرات نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک کافر قبرستان چلا جاتا ہے اور وہاں سے ایک بوسیدہ کھوپڑی لے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین کے اوپر اس کو پٹخ دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے محمد، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، ان کے اندر جان کون پیدا کرے گا، ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کل کہہ دیجئے اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحییہا ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا الذی وہی ذات انشأ جس نے پیدا کیا تھا ان کو، اول مرہ پہلی مرتبہ۔ انسان جس وقت مر جاتا ہے اس کا صرف پنجرہ رہ جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ریڑھ کی ہڈی رہ جاتی ہے، اس سے پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت انسان کو جلا کھڑا کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو یہاں پر فرما دیا کہ وہ اللہ کہ جس نے پہلی مرتبہ انسانوں کو
پیدا کیا وہ اللہ رب العالمین ان کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے کے اوپر بھی قادر ہے۔ جو انسان پانیوں کے اندر ہو، جو انسان ہواؤں فضاؤں کے اندر بکھر گیا ہو، جو پہاڑوں کے اندر پڑا ہوا ہو، جو قبروں کے اندر ریزہ ریزہ ہو گیا ہو، سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے بعد جلا کھڑا کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا، زندہ کرے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اعمال کی جواب دہی کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی جو مرنے کے قریب تھا، اس نے یہ وصیت کر لی کہ میں جس وقت مر گیا تو میری لاش کو آگ سے جلا دینا ہے، اس کو راکھ بنا دینا ہے، اور کچھ کو ہواؤں فضاؤں طوفانوں کے اندر اڑا دینا ہے، اور کچھ کو پانیوں کے اندر گرا دینا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اس طرح میں زندہ نہیں کیا جاؤں گا، اٹھایا نہیں جاؤں گا، میدان محشر کے اندر حاضری نہیں ہوگی۔ لیکن جس وقت وہ مر گیا، اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کر دیا، اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پوچھا کہ ایسا عمل تو نے کیوں کیا ہے، ایسی وصیت تو نے کیوں کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس خوف کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کا خوف وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 باغ ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو یہاں پر ارشاد فرما دیا، وَهُوَ، اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ہر طرح کی تخلیق سے علیماً آگاہ ہے۔ اس کو پہلی مرتبہ بھی بغیر نقشے کے بنانا آتا ہے، اور دوسری مرتبہ بھی اس کو بنانا آتا ہے۔ تو اے انسانوں، تھوڑا سا غور و فکر کر لو کہ وہ اللہ رب العالمین جو اصحاب کہف کو 3 صدیاں اور 9 سال مرے رہنے کے بعد، سوئے رہنے کے بعد اٹھا سکتا ہے، تو وہ قیامت کے بعد کیا سارے مردوں کو جلا نہیں کھڑا کر سکے گا؟ وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے دنیا کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے اندر مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مار دیا تھا، تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ اے پیغمبر، اے موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ گائے لے لیں، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا میت کے ساتھ لگا دیں، اٹھ کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، بتلا دے گا مجھ کو کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے۔ تو جو اللہ دنیا کے اندر زندہ کروا سکتا ہے، تو کیا موت کے بعد، قیامت کے بعد زندہ نہیں کروا سکے گا؟ زندہ نہیں کر سکے گا؟ ضرور زندہ کر سکے گا۔ وہ اللہ رب العالمین کے جو حضرت حذیر علیہ السلام کو 100 سال تک مارے رکھ سکتا ہے، ان کے گدے کو مار سکتا ہے، پھر حضرت حذیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اس کو جلا کھڑا کر سکتا ہے، تو کیا وہ پروردگار اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ قیامت کے بعد تمام مردوں کو زندہ کر دے؟ ضرور وہ زندہ کر سکے گا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ سے یہ معجزہ دکھانے کے اوپر قادر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پرندوں کو لیتے ہیں، اپنے ساتھ سداتے ہیں، اور پھر ان کو مار ڈالتے ہیں اپنے ساتھ ہلانے کے بعد، سدھانے کے بعد، اور پھر ان کا قیمہ بنا دیتے ہیں۔ ان کے مارنے کے بعد پھر مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر ان کو بلاتے ہیں، وہ اڑتے ہیں، گوشت کے ٹکڑے آپس کے اندر ملتے ہیں، پرندے بنتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو جو اللہ دنیا کے اندر زندہ کروا سکتا ہے، زندہ کر سکتا ہے، تو کیا موت کے بعد، قیامت کے بعد وہ انسانوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ ضرور زندہ کر سکے گا۔ ان آیات بینات کے اندر ہمارے سامنے یہی مضمون آتا ہے کہ لوگوں تمہیں ایک دن فوت ہونا ہے، اس دنیا کو قیامت کے ذریعے ختم ہونا ہے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، زندہ کرے گا، میدان محشر میں حاضر کرے گا، اعمال کی جواب دہی کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اچھے اعمال ہوئے تو بہتر ٹھکانہ ہوگا، اور برے اعمال ہوئے تو انتہائی برا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔